السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے اس پیغمبر کی جس نے بت پرستی کے خلاف اپنی آواز اٹھائی۔ اس کے بعد لوگوں نے انہیں آگ میں پھینک دیا لیکن پھر بھی انہیں آگ جلا نہ پائی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اللہ کے ایک بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش، ان کی تخلیق اور نمرود کی طرف سے آگ میں ڈالے جانے والے واقعوں کو ہم پوری مکمل طور پر آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر پورا دیکھیے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ تو دوستو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمرود اس وقت کا کابل جو آج کا عراق ہے اس کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت گھمنڈی اور ظالم بادشاہ تھا۔ جب اس کی طاقت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تو وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اب وہی ان کا خدا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس دور کے لوگ پہلے ہی پتھروں اور لکڑیوں سے بنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے وہ آسانی سے نمرود کو بھی اپنا خدا ماننے لگے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ لوگ اندھیرے اور ظلم کی زندگی جی رہے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی رب ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز جاننے والا ہے، ایسے میں ہم سب کے رب نے ان کے ہدایت کے لیے اپنا ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود کے دربار میں ایک نجومی تھا جو ستاروں کا حال بتانے والا تھا اور وہ بہت اونچے عہدے پر تھا اور وہ نمرود کا بہت ہی قریبی بھی تھا۔ ایک دن نمرود سے وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور آپ کی سلطنت کو بھی ختم کر دے گا، لوگوں کو سچے دین کی اور بلائے گا اور آپ کی حکومت کا انت کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود ایک دم سے ڈر گیا اور اس نے اپنے دربار کے اور نجومیوں سے مشورہ کیا اور سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر غصے میں آ کر نمرود نے حکم دیا مرد اور عورت کو الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ نمرود کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ اسی کابل میں ایک نیک عورت تھی جس کا نام اتہاس کی کتابوں میں درج نہیں ہے، اور اس عورت نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا اور بچے کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ ان ظالموں سے صرف تو ہی بچا سکتا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو پیار کیا اور چوما اور غفا کو پتھر سے بند کر دیا، پھر دل پر پتھر رکھ کر واپس شہر کی اور لوٹ گئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگلے دن جب وہ غفا میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ بچہ صحیح سلامت تھا اور وہ اپنے انگوٹھے کو چوس رہا تھا اور بچے کے انگوٹھے سے اللہ کی قدرت سے دودھ نکل رہا تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور وہ اس دودھ کو پیا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سمجھ اور طاقت دے رکھی تھی جتنا ایک بچہ ایک مہینے میں سیکھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا ایک دن میں سیکھ لیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں روز آ کر غفاؤں میں اپنے بچے کو دیکھتی اور ان کو دعا دیتی اور انہیں سلام کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو وہ بولنے لگے اور جب وہ 7 سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے انہیں اچھی اچھی باتیں سکھانا شروع کیا، جیسے کہ دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرنا اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور اللہ کے پرانے پیغمبر کے قصے سننا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بچے کو وہ باتیں سکھا رہی ہیں وہ ایک دن اللہ کا نبی بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زندگی کے 13 سال ان غفاؤں میں گزارا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں سے کہنے لگے، امی جان، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیے۔
ماں نے کہا، بیٹا تمہارے لیے شہر میں بہت زیادہ خطرہ ہے۔ لیکن ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ گپھا سے نکل کر شہر کی اور روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر پہنچے تو وہ اپنے ایک رشتہ دار کے وہاں پہنچے جن کا نام آزر تھا، اور وہ وہیں پر رک گئے، اور آزر نے اپنے بیٹے کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت بیچنے کا کام سونپ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بے زبان بتوں کو رسی میں باندھ کر شہر کے گلیوں میں گھومنے لگے۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے لوگو، آؤ میرے پاس آؤ اور مجھ سے ایسے بت خریدو جو نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز بت پرستی کرنے والے لوگوں کو بہت ہی برا لگا۔ ان لوگوں کو لگا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کی توہین ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ان کے چاچا آزر نے ان کو نصیحت دی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا آزر سے ایک سوال کیا، چچا جان، آپ ان لکڑیوں اور مٹی کے بتوں کو کیوں بناتے ہیں؟ یا نہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ بول سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے غصے میں کہا، کیا تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہے ہو؟ آئندہ ایسی بات زباں پر مت لانا، نہیں تو تمہیں سزا ملے گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں سے کھل کر کہا، نہ عبادت کے لائق یا نمرود ہیں، عبادت کے لائق یہ بے زبان بت ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت ہی تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی باتوں کو غور سے سنا کرتے تھے اور دل میں بسانے لگے۔ جب نمرود کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنے درباری سے پوچھا، جو میری ریاست میں ایسا ہنگامہ کھڑا کر رہا ہے؟ درباری نے کہا، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے غصے میں کہا، اسے فوراً میرے پاس حاضر کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے کہا، اے جوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت بھی۔ تب نمرود نے کہا، یا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدی بلائے، جسے سزائے موت مل چکی تھی اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پھانسی دے دیا۔ پھر نمرود نے گھمنڈ میں کہا، میں بھی جان لے سکتا ہوں اور زندگی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اگر تو سچا ہے تو جسے مار ڈالا ہے اسے زندہ کر۔ پھر آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال سکتا ہے اور مغرب میں ڈبا سکتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بولی، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں، وہ ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ آزر نے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں ابراہیم کسی بت یا بادشاہ کی توہین نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے خاطر آج ابراہیم کو معاف کر رہا ہوں، لیکن اگر ابراہیم نے کوئی دوبارہ ہنگامہ کیا تو یاد رکھنا میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے۔ اس دن وہ لوگ شہر سے باہر جا کر خاص طرح کی رسم ادا کیا کرتے تھے اور میلے میں حصہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے پڑ گئے۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہاں بہت سارا کھانا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سارے بت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بول رہے ہیں اور نہ ہی ہل رہے ہیں۔ آپ نے تیز آواز میں کہا، اتنا کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو اور کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
تبھی آپ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑی اٹھائی اور جتنے چھوٹے بت تھے ان سبھی کو توڑ دیا اور ایک بڑا بت بچا دیا تاکہ لوگوں کا دھیان صرف اسی کی اور جائے۔ آپ نے اپنی کلاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی تاکہ سب یہ سمجھیں کہ بڑے بت نے یہ سارا کام کیا ہے اور چھوٹے بتوں کو توڑا ہے۔ جب سب لوگ میلے سے واپس لوٹے تو سب لوگوں نے بت خانے کی حالت دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے، اور جب سب نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے تب لوگوں نے چلانا شروع کر دیا اور شور مچایا، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ظالم کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے؟ پھر کسی نے کہا، ہمیں ایک نوجوان یاد ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے پہلے اسے ان بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا تھا۔ اللہ کا پلان سامنے آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغام لوگوں کو دینا چاہتے تھے وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں پہنچ رہا تھا۔ سب نے مشورہ کیا اور کہا اس ابراہیم کو بلایا جائے اور اسے سزا دیا جائے۔ تمام لوگ، بوڑھے، مرد، جوان اور عورت، سب اکٹھا ہو گئے تو پھر جج نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہیں کیا، یہ سارا کام اس بڑے بت کا ہے، اگر وہ بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ لوگ حیران ہو گئے اور کچھ پل کے لیے سب چپ ہو گئے، پھر اس کے بعد بولے، جانتے ہو کہ یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کہی جو بات سن کر سب حیران رہ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تو پھر تم انہیں کیوں بناتے ہو اور اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ فائدہ؟ لوگ چپ چاپ آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ کئی لوگوں کے دلوں میں روشنی کی کرن ابھر رہی تھی۔ تبھی بھیڑ سے ایک آدمی بول اٹھا، وہ نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا، تمہاری باتوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے، اور آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اور کل تم ہماری حکومت کو گرا دو گے، اس کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگوں کی سانس تھم گئی اور سب سزا کا انتظار کرنے لگے جو اب سنائی جانے والی تھی۔ جج نے اونچی آواز میں کہا، ابراہیم، اب تم ہمارا فیصلہ سنو۔ اب تمہیں زندہ جلایا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں بکھیر دیا جائے گا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ ابھی بھی ڈگمگایا نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے تمہارے فیصلے کا کوئی ڈر نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ حق ہے، اور میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ جیسے ہی جج نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا حکم دیا تبھی نمرود نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں دان کرے گا اس کی ہر خواہشوں کو پورا کیا جائے گا۔ بتوں کے پجاریوں نے بھی یہ فتویٰ جاری کر دیا۔ لڑکے، بوڑھے، بچے اور جوان سب نے لکڑیاں لانا شروع کر دیا۔ جب لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ لگائی گئی تو وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ جب آگ جل کر شعلوں میں بدل گئی تب آپ کو وہاں پر لایا گیا، لیکن جب آپ نے اس بھیانک آگ کو دیکھا تو آپ نے مسکرا دیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ کون ہے جو موت کے اتنے قریب آ کر بھی مسکرا رہا ہے؟ لوگوں میں یہ مسئلہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا کیسے جائے، کیونکہ اتنی بھیانک آگ کے پاس کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ تبھی شیطان نے انسانی روپ لیا اور مشورہ دینے آ گیا۔ اس کے بعد شیطان کہنے لگا، ایک منجنی تیار کرو اور ابراہیم کو اس منجنی میں رکھ کر آگ کی اور پھینک دو۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا منجنیق آپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب آپ کو منجنیق میں باندھا گیا تو سارے آسمانوں میں ہلچل مچ گئی اور زمین نے کہا، اے میرے رب، میری پیٹھ پر تجھ سے محبت کرنے والا ایک شخص زندہ جلایا جا رہا ہے۔ تبھی فرشتے نے کہا، اے اللہ، ہمیں ابراہیم کی مدد کرنے کی اجازت دیجیے۔ تبھی اللہ نے کہا، اگر ابراہیم مجھے پکارے گا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جب آپ منجنیق میں تھے، تب جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، ابراہیم کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ تب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تم سے نہیں، اگر میرا رب چاہتا ہے تو میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ منجنیق چلی تب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن جیسے ہی آپ آگ میں پہنچنے والے تھے تبھی اللہ کا حکم ہوا، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تبھی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے مگر محفوظ تھے، فرشتے آپ کے ساتھ تھے اور آپ سلامتی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ 3 دن تک یہ آگ جلتی رہی لیکن نہ ابراہیم علیہ السلام جلے اور نہ ہی ان کا کپڑا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر نمرود خود آگ کے پاس آیا۔ تبھی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تم نے آگ کو کیسے قابو کیا؟ تبھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری نہیں، میرے رب کی قدرت ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تبھی نمرود ڈر گیا اور اس نے حکم دیا ابراہیم کو شہر سے باہر نکال دیا جائے تاکہ کوئی ان کو فالو نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آپ نے اپنی بکریاں اور سامان لیا اور اپنے بھتیجے اور بیوی کے ساتھ شہر کو چھوڑ دیا۔ لیکن نمرود نے آپ کے جانور اور سامان کو چھیننے کی کوشش کی۔ تبھی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر تجھے میری کمائی چاہیے تو تو میری عمر لوٹا دے جو میں نے ان پر خرچ کی ہے۔ تبھی مقدمہ چلا اور فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے نمرود کو 3 بار دعوت دی، پھر بھی نمرود نے یہ دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ مچھر اتنے تھے کہ پورا نمرود لشکر میں بھاگ کھڑا ہوا۔ تبھی نمرود کے دماغ میں ایک کمزور مچھر گھس گیا اور 40 سال تک اس کا دماغ کھاتا رہا۔ وہ درد سے تڑپتا رہا اور اس کے بعد درد کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔